لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سے آواز ہے طاہر بھائی، یہ تو وہ کلمہ ہے جو دلوں کے زنگ توتا ہے، دلوں کی صفائی کرتا ہے۔ یہ مت دیکھیں کہ ہم بیٹھیں کتنے تعداد میں، بس یہ دیکھیں کہ ہم اپنی نوکری کس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے شرمانا نہیں، پڑھیے ذرا الہ الا اللہ لا الہ خودی کا سر نہاد، خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ، الا اللہ، خودی ہے تیغ فساد، خودی ہے تیغ فضا لا الہ الا اللہ۔ جمشید بھائی سلام سے الا اللہ، پڑھیے ذرا دنیا کے کام ختم ہوتے نہیں ہیں، پریشانیاں صرف ایک رب کا ہے نام جو ہر مشکل کا حل ہے۔ انسان جتنی دولت آ جائے لیکن وہ سکون کی خوشی نہیں خرید سکتا۔ قلندر لاہوری نے یہی پہ تو بات کی ہے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم تلاش میں ہے، تلاش میں ہے، یہ دور اپنے اور اپنے براہیم کی کی تلاش میں ہے، تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، دیکھئے لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس آج بھی لوگ مال و دولت پہ بڑا یقین رکھتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، اور کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا۔ قاری عطا المدان صاحب جو بڑا مان کرتے ہیں لیکن بات نسبت کی ہے کہ کیا ہے تم نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و ضیاء، لا الہ الا اللہ۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ یہ آج بھی لوگ ایسے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں مگر ہیں مسلمان نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب انگلستان گئے آپ نے پہلا خط عرفان بھائی اپنے بیٹے جاوید کو لکھا، کہتے پتر میں یہاں پہ بیٹھا انگلستان میں دیکھ رہا لوگ یہاں پہ بھی ہیں، لوگ وہاں پہ بھی ہیں، کلمہ یہاں پہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ وہاں پہ بھی پڑھا جاتا ہے، اذانیں ادھر بھی ہیں، اذانیں ادھر بھی ہیں، اذانیں ادھر بھی دی جاتی ہیں، حق بیان وہ اپنے عقیدے سے وہاں بھی کرتے ہیں، حق بیان یہاں پہ بھی ہوتا ہے۔ حضور کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے، قبلہ یہ بات بڑی ہے، کہتے حضور کے دور میں ایسے لوگ تھے جو نمازیں بھی پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نبی آپ کے ساتھ ہیں۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم لا الہ تو پڑھتے ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن باتوں سے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ اقبال نے یہیں پہ تو بات کی تھی، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، آستینوں میں،
اگرچہ بت ہیں اگرچہ بت ہے جماعت جماعت کی آستینوں میں آستینوں میں مجھے حکم اذان حکم میں اذان لا الہ الا اللہ الا اللہ الہ الا اللہ کہا بیٹا لوگ نمازیں یہاں پہ بھی پڑھ رہے ہیں لوگ نمازیں وہاں پہ بھی پڑھ رہے ہیں قبلہ طاہر گجر صاحب آج کے دور حاضر کی بات کر رہا ہوں لوگ نبی کی غلامی کے دعوے تو کرتے ہیں جب بات آئے نبی کی شان پہ نموز پہ بات آئے تنگ دستیاں کچھ پکڑ لیں کہتے ہیں کہ ہم تو اس جماعت کے ساتھ نہیں بات جماعت کی نہیں ہے بات تو نظریے کی ہے بات تو نبی کی شان کی ہے دولت بھی قربان ہے جان بھی قربان ہے سب کچھ قربان کر کے کہا کہ بیٹا سن دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر تیرا تاریخ امیری نہیں فقیری ہے فقیری ہے خودی نہ بیچ خودی کہتے ہیں بندہ حر کو خودی کہتے ہیں جو اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں قربان کرتے اسے خودی کہتے ہیں جو دنیا پہ رہ کے دنیا داری میں بھی رہے رب سے بھی جڑا رہے اسے خودی کہتے ہیں للکار حیدر کو خودی کہتے ہیں اللہ کی راہ پہ جہاد کرنے کو خودی کہتے ہیں نبی پہ قربان ہونے کو خودی کہتے ہیں کہتے ہیں بیٹا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اگرچہ بت ہے اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان مجھے ہے حکم اذان لا الہ الہ الا اللہ الا اللہ بڑی لا الہ الا یہ کلمہ کہاں پہ آیا عرفان بھائی کلمہ کہاں پہ آیا آئیے میلاد سجائے اماں حضور کی یاد کہ ہماری اماں کو یہ احسان ثواب اللہ جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی اللہ کامل بخشش عطا فرمائے یہ کلمہ کہاں پہ آتا عرفان بیان حضرت آدم علیہ السلام 350 سال روتے رہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اپیل کرتے رہے نبی سے گناہ نہیں ہوتا نبی تو معصوم ہوتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے نبی تو معصوم ہے یہ رب سے مانگا کیسے جاتا ہے یہ ہمیں بتایا گیا آدم علیہ السلام 350 سال روتے رہے ایک وقت آیا جب اللہ کی رحمت جوش میں آئی کہا کہ اے جبریل میرے محبوب آدم کے پاس جاؤ اور اذان کہہ دو جب اذان میں آیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم فرماتے کہ میری آنکھیں بند جب یہ نام سنا میری آنکھیں کھلی کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں فوری ہاتھ اٹھائے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے پروردگار عالم تجھے میں اسی نام محمد کا واسطہ دیتا ہوں میری توبہ قبول ہو جائے
تاریخ لکھتی ہے کہ ابھی آپ کے ہاتھ نیچے نہ ہوئے اللہ نے فوری آپ کی دعا قبول کر لی۔ حضرت آدم کہتے ہیں میں جنت میں گیا، جنت کے تھے 8 دروازے، میں نے 8 دروازوں پہ دیکھا، ایک دروازے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ، دوسرے دروازے پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ کہتے میں جنت میں داخل ہوا، میں نے جنت کی دیواریں دیکھی، ایک دیوار پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ، دوسری دیوار پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ کہتے میں آگے بڑھا، میں نے جنت کے یہ درخت دیکھے جن کے پتوں پہ ایک طرف لکھا تھا لا الہ الا اللہ، دوسری جانب لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ کہتے میں آگے بڑھا، میں نے جنت کے فرشتے دیکھے جن کی آنکھوں کی پتلیوں میں ایک طرف لکھا تھا لا الہ الا اللہ، دوسری جانب لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ کہتے میں نے دوزخ کے فرشتے دیکھے کہ جن کو دوزخ کی آنکھ چھو نہ سکے، ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتا چلا کہ یہ کلمہ کہاں کہاں پہ کام آیا ہے۔ حضرت آدم کی دعاؤں میں لا الہ الا اللہ، سدرہ کی چوٹی پہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کا کوہ طور پہ کہنا لا الہ الا اللہ، یونس کی مچھلی میں لا الہ الا اللہ، مصر کے بازاروں میں لا الہ الا اللہ، صدیق کی صداقت میں، کہیے یار صدیق کی صداقت میں لا الہ الا اللہ، عمر کی عدالت میں لا الہ الا اللہ، عثمان کی صحابت میں لا الہ الا اللہ، بلال کے عشق میں لا الہ الا اللہ، علی کی شجاعت میں لا الہ الا اللہ، سیدہ کے قصیدے میں، یہ اہل ذوق کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ سیدہ کے قصیدے میں لا الہ الا اللہ، عباس کے کٹے ہوئے شانوں میں لا الہ الا اللہ، اصغر کی ہچکیوں میں لا الہ الا اللہ، اور محمد کی شہادت میں لا الہ الا اللہ، اکبر کی اذانوں میں لا الہ الا اللہ، اکبر کی اذانوں میں لا الہ الا اللہ۔ یہ آخری جملہ منبر پہ بیٹھنے والے، پنڈال میں بیٹھنے والے اگر بات حق کی لگے تو کم سے کم الا اللہ کی صدا اتنی اونچی آئے کہ لگ پتا جائے کہ لا الہ کی صدا کہاں کہاں تھی، کہ آن محمد کی شہادت میں لا الہ الا اللہ، اکبر کی اذانوں میں لا الہ الا اللہ، اصغر کی ہچکیوں میں لا الہ الا اللہ، زینب کے خطبوں میں لا الہ الا اللہ، حضرت امام حسین کی شہادت میں کہیے لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بالکل آخری شعر کہ رب کو صرف یاد غمی میں نہیں کیا، کہ دکھ آگے چلو یار رب نے یاد کر لیا۔ اقبال نے کہا یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے، رب کو صرف غمی میں یاد نہیں کیا جاتا، رب تو خوشیوں میں بھی یاد آتا ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاد، خودی ہے تیغ فساد، خودی کو بلند کر اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تیری رضا کیا ہے۔ وہ بندہ کون ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے؟ قبلہ اویس بھائی تڑپ اٹھیں گے کہ وہ بندہ کون ہے جسے رب کہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں کس کس کا نام لوں؟ ایک ایسی ہستی جس کا نام لیتا ہوں دل باغ باغ ہو جائے گا، کیونکہ مہینہ بھی وہی ہے اور دن بھی پچھلا وہی تھا، کہ جسے اللہ نے کہا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ کربلا کا میدان ہے،
سر سجدے میں ہے. اللہ کہتے ہیں اے حسین اب بتا تیری رضا کیا ہے, تیری رضا کیا ہے. عسکر بھی گیا, اکبر بھی گیا, اور محمد بھی گئے, سر سجدے میں ہے. حسین کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, تم مجھ سے راضی ہو جا. اللہ کہتے ہیں اے حسین میں تجھ سے راضی, تم مجھ سے راضی. بتا حسین اب تیری رضا کیا ہے. چشت کے والی سے پوچھا گیا بابا تیرا دین کیا ہے. چشت کے والی کہتے شاست حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دین پناہ است حسین, سردار غدار دست در دست یزید, حقا کے بنائے کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خودی ہے سب نہاد, رسول اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند. اور کہا کہ اے اللہ یہ تیرا نام لوگوں سے ڈر کے لینا ہے. طاہر بھائی آپ اس بات کو بڑی بخوبی سمجھیں گے, میں اس لیے مخاطب کر رہا کیا یہ نبی سے محبت جو ہے ڈر کے کرنی, چھپ چھپ کے کرنی. کہا کہ نہیں, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دھر میں اس میں محبت سے اجالا کر دے.